نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے آزادی کی تلاش، اور عنوان ہے نئے مفروضوں کی تشکیل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کافی عرصہ سے اپنا پروگرام لبرل نظام حیات پیش کر رہا ہوں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو میرے نظریہ حیات، میری آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے بارے میں یہ پتہ چل سکے، یہ معلوم ہو سکے کہ اس تھیوری کے نزدیک، اس تھیوری میں انسانوں کی سماجی زندگی کیسی ہوگی، لبرل نظام حیات کیسا ہوگا، رسم و رواج کیا ہوں گے، طرز عمل کیا ہوگا، انسانوں کا کردار کیا ہوگا، ان کے رویے کیسے ہوں گے، ان کے افعال کیسے ہوں گے، یعنی انسانوں کا طرز زندگی کیسا ہوگا، نظام حیات کیسا ہوگا۔ بنیادی مقصد یہ ہے، اور میں اس حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے بہت جستجو کر چکا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے جو میں نے مفروضے وضع کیے تھے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے، ان مفروضوں میں آپ نے میرا مکمل ساتھ دیا، ان مفروضوں کو سمجھا، دیکھا، پڑھا اور سنا، اور ان مفروضوں کو جو ہے ہم نے ان مفروضوں کی مدد سے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ 12 عدد مفروضے ہم نے لیے، ان پر ہم نے تجربات کیے، لیکن افسوس کہ 12 عدد مفروضوں سے ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ عزیزان محترم، اب ہم مزید مفروضے لیں گے، لیکن مزید مفروضے لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو 12 عدد مفروضے پہلے لیے تھے، ان سے ہمیں جو حقائق ملے ہیں، جو کریکٹرسٹکس ملی ہیں، آزادی کی کچھ خصوصیات ہمیں ملی ہیں۔ آزادی تو نہیں ملی، لیکن کچھ ایسی کریکٹرسٹکس، کچھ ایسی خصوصیات ملی ہیں جو حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو وہ خصوصیات میں آپ حضرات کے سامنے مجتمع کر کے، اکٹھی کر کے رکھ رہا ہوں، تاکہ ہم جو نئے مفروضے تلاش کریں، جو نئے مفروضے بنائیں، ان مفروضوں میں ہم ان کریکٹرسٹکس کو، ان خصوصیات کو رکھیں، ان خصوصیات کو لیں، تاکہ ہمیں آزادی حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم آزادی کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے 4 مفروضوں سے حاصل ہونے والی کریکٹرسٹکس یا آزادی کی خصوصیات رکھ چکا ہوں، اور وہ 4 مفروضے یہ تھے کہ سماجی زندگی پر سے تمام قسم کی پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ یہ پہلا مفروضہ تھا، اس کی کریکٹرسٹکس میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسرا مفروضہ ہمارے سامنے پہلے مفروضے کا الٹ تھا، یعنی کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اس سے ملنے والی کریکٹرسٹکس بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ انسان پر تمام قسم کی سماجی پابندیاں نہ لگائی جائیں، اسے کچھ حقوق بھی دیے جائیں، کچھ حقوق دیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ تو تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنا اور انسان کو کچھ حقوق دینا، یہ آزادی ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں جو کریکٹرسٹکس ملی وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح چوتھا مفروضہ جو ہمارے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ سماجی زندگی میں انسان کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائیں، پابندیاں تھوڑی ہوں، حقوق زیادہ دیے جائیں، تو اس سے ہمیں آزادی مل جائے گی۔ تو اس مفروضہ سے ہمیں جو کریکٹرسٹکس ملی ہیں وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہمارے پاس 8 مفروضے باقی رہ گئے ہیں۔ آج مفروضہ نمبر 5 سے حاصل ہونے والی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو ہمارا 5واں مفروضہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ترک دنیا کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا آزادی ہے۔ عزیزان محترم، اس مفروضہ سے ہمیں جو کریکٹرسٹکس ملیں گی وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور وہ کریکٹرسٹکس ہمیں مل چکی ہیں، ہم نے تجربات کی ہیں اس مفروضے پر، اور کریکٹرسٹکس ہمیں ملی ہیں، صرف آپ حضرات کے سامنے اب میں انہیں بیان کروں گا۔ تو یہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، محمد زاہد الراشدی ایک عالم دین تھے، محمد زاہد الراشدی۔ انہوں نے سب کچھ ترک کر کے ایک کونے میں اپنے آپ کو جو تھا وہ منتقل کر لیا،
اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ بچوں کی طرف دھیان، نہ بیوی کی طرف دھیان، نہ باقی مندہ سماج کی طرف کوئی دھیان، بس کھانے کے وقت کھا لیتے تھے، نماز کے وقت نماز پڑھ رہی، باقی اوقات میں اپنا اس تہہ خانے میں اپنے پڑے رہے، کسی سے نہ تعلق، نہ کسی سے کوئی رسم و رواج میں آنا جانا، نہ کسی کی شادی بیاہ میں آنا جانا، نہ کسی کی غم میں آنا جانا، ترک دنیا کر دی بالکل انہوں نے۔ تو اس صورتحال سے ان کا بیٹا جو تھا بڑا وہ خراب ہو گیا، چھوٹا بھی خراب ہو گیا، کیونکہ بچوں کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا، اس نے ترک دنیا کر دی تھی، حتیٰ کہ وہ خود مجبور ہو گیا، بچوں نے رقبہ وقبہ بیچ کر اپنے آپ کو مطلب انہوں نے اور کسی دندے میں لگ گئے، بچے مرغے لڑانے لگ گئے اور اس قسم کے کاموں میں لگ گئے، جس سے ان کا پیسہ ضائع ہو گیا، وسائل ضائع ہو گئے۔ تو اس طرح ایک دن جبرو کے پاس اس کو جانا پڑا، جو علاقے کا رسہ گیر تھا، بڑا گنڈا تھا، تو بالآخر اسے جبرو کی غلامی اختیار کرنا پڑی۔ جبرو سے قرضہ لیا اس نے، اور قرضہ لے کر اس نے جناب اپنی جو تھی وہ جان چھڑائی، اپنے آپ کو اس نے سنبھالا قرضہ لے کر۔ تو جبرو نے اسے جو تھا اپنا غلام بنا لیا اور اسے جھوٹی گواہی دلوا دی عدالت میں جبرو نے۔ تو اس قسم کے حالات و واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو اس مفروضہ کے تجربات سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ترک دنیا کرنا آزادی نہیں، بلکہ ترک دنیا کرنا غلامی ہے۔ جی ہاں، دنیا کو سمجھنا، اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنا، ماحول سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنا اور دنیاوی معاملات میں دلچسپی لے کر اپنے زندہ رہنے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہی حصول آزادی کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ترک دنیا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا، اس سے انسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ پس اس سے ہمیں جو نتائج ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا کو سمجھنا، نمبر ایک، دنیا کو سمجھنا آزادی کی ایک خصوصیت ہے۔ دنیا کو سمجھنا آزادی کی ایک خصوصیت ہے۔ اسے ہم مختصراً یا اس کا مختصر ترین اظہاریہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ عمل تفہیم ہے، یا عمل تفہیم ہے، عمل تفہیم ہے یا عمل تعلیم ہے۔ اور دوسرا اس سے ہمیں جو رزلٹ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اسے ہم مختصر ترین اظہاریہ دیں گے عمل تفہیم کا۔ اور تیسری چیز جو ہمیں اس تجربہ سے ملتی ہے، اس مفروضہ سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ماحول سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ زاہد الراشدی نے ترک دنیا کر دی، ماحول سے واقفیت ہی حاصل نہیں کی، بچے برباد ہو گئے، بچے غلط راہوں کی طرف نکل گئے، مرغے لڑانے لگ گئے، ہیں جی۔ تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے، عمل تفہیم، کہ اسے وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے واقفیت حاصل کرتا تو ناکام نہ ہوتا۔ تو اس کو بھی ہم مختصر ترین اظہاریہ دیں گے عمل تفہیم کا۔ اور نمبر 4 پہ ہمیں جو نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی لے کر اپنے زندہ رہنے کے لیے راستہ تلاش کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو ہم جو مختصر ترین اظہاریہ دیں گے وہ ہے عمل جد و جہد، عمل جد و جہد۔ عزیزان محترم، اور 5واں رزلٹ جو اس واقعہ سے اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے سماجی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا اور ڈھالنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زاہد الراشدی نے اپنے آپ کو نہیں ڈھالا حالات کے مطابق تو برباد ہو گیا، حالانکہ وہ عالم دین تھا بیچارہ، کچھ بھی نہ کر سکا، جبرو کی غلامی اختیار کرنا پڑی اسے۔ تو اس کے لیے ہم جو مختصر ترین اظہاریہ اختیار کریں گے وہ ہے عمل تبدیلی۔ عمل تبدیلی، تو گویا کہ ہمیں 5 کریکٹرسٹکس اس سے مل گئی ہیں، اور یہ 5 کریکٹرسٹکس جو ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں، اور یہ 5 کریکٹرسٹکس جو ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز جو ہم اگلے مفروضے بنائیں گے، تشکیل دیں گے اگلے مفروضے، کوشش کریں گے کہ یہ 5 کریکٹرسٹکس اور پچھلے 4 مفروضوں سے حاصل ہونے والی تمام کریکٹرسٹکس ان مفروضوں کے اندر آ جائیں، تاکہ آزادی کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔